بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں سلطان کی خدمت میں 3 مختلف اور منفرد مقدمے حاضر کیے گئے۔ سب سے پہلا مقدمہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، میں دمشق شہر کا رہنے والا ہوں اور میں حلب شہر کے بازار کے اندر تجارت کرتا ہوں۔ حضور، اس سے پہلے بھی میرے پاس تجارت کے علاوہ جو زائد رقم ہوتی تھی میں اس کو ایک مخصوص جگہ پر چھپا دیتا اور ضرورت کی رقم لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا، لیکن سلطان معظم، اس مرتبہ میں اپنی ضرورت کی رقم رنڈی کے درخت کے نیچے چھپا کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ جب واپس لوٹا تو میں اپنا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق نکالنے کے لیے جب اس درخت کے نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سونا وہاں موجود نہیں تھا۔ سلطان معظم، اس مرتبہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس درخت کے نیچے چھپائی تھی، اور اگر وہ نہ ملی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی سراغ ہے یا کوئی ایسا ثبوت ہے جس سے ہم چور کو تلاش کر سکیں؟ تو اس نے کہا، حضور، میں کچھ نہیں جانتا، حتیٰ کہ جس نے وہاں سے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق نکالا ہے تو اس نے وہاں پر مٹی برابر کر دی ہے، اور اب اس جگہ کو دیکھ کر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کسی نے کوئی چیز چھپائی تھی یا پھر کسی نے کوئی چیز نکالی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، اور سلطان نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا کہ تم ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، میں دوسرا مقدمہ سن لوں، پھر تیرا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ ایک نشست پر بیٹھ گیا، اور پھر سلطان معظم نے حکم دیا کہ دوسرا مقدمہ پیش کیا جائے۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک ایسے شخص کو حاضر کیا گیا جس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی تھی، اور اس کے ساتھ 2 سپاہی موجود تھے، اور 2 سپاہیوں نے ایک نوجوان کو پکڑا ہوا تھا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، اور یہ نوجوان کون ہے، اور آخر اس کو تمہارے سپاہیوں نے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس نوجوان نے میرے استبل سے سب سے قیمتی اور میرا سب سے خاص گھوڑا چوری کر لیا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس نے تیرا گھوڑا چوری کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب میں صبح صبح اپنے استبل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سب سے قیمتی گھوڑا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے اپنا گھوڑا دکھائی نہیں دیا، تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ کوئی میرا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو اسی وقت حکم دیا کہ پورے استبل کی تلاشی لو اور کوئی سراغ تلاش کرو تاکہ پتا چل سکے کہ گھوڑا چوری ہوا ہے یا پھر وہ استبل سے بھاگ گیا ہے۔ تو حضور، جب میرے سپاہیوں نے کھوج لگائی تو انہیں کھوج کے دوران ایک رومال ملا، اور وہ رومال جانچ پڑتال کرنے پر پتا چلا کہ اس نوجوان کا ہے، اور وہ رومال ہمیں اسبل کے اندر ملا۔ حضور، جب میں نے پتہ لگایا تو یہ رومال اسی نوجوان کا تھا۔ تو حضور، آپ ہی بتائیں کہ اگر یہ نوجوان اس رات ہمارے اسبل کے اندر نہیں آیا تھا تو اس کا رومال وہاں کیسے آیا؟ اگر یہ ہمارے اسبل میں آیا تھا تو پھر گھوڑا اسی نے چرایا ہے۔ تو یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، حضور، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، اور مجھے نہیں پتا کہ میرا رومال وہاں کیسے گیا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، اور پھر سلطان نے اس کو کہا کہ تم آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تیسرا مقدمہ سن لوں، اس کے بعد تمہارے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تیسرا مقدمہ پیش کیا جائے۔ اب سلطان کے سامنے ایک بوڑھے بزرگ کو حاضر کیا گیا جس کے جسم پر خستہ حال لباس،
سر پر میلی کچیلی پگڑی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا جس کے سہارے وہ چل کر آیا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک نوجوان لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بابا جی بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ سلطان معظم، آج صبح صبح میری بیٹی ندی کے کنارے پانی بھرنے کے لیے گئی تو اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ حضور، میں بڑا پریشان ہو گیا، میری بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ جب میں ڈنڈے کے سہارے چلتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا تو میری بیٹی ندی کے پاس سے موجود جھاڑیوں سے نکل کر آ رہی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ حضور، یہ دو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا اور میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، ابا جی، جب میں ندی کے کنارے پانی بھرنے آئی تو ہمارے گاؤں کا لڑکا جس کا نام سہیل ہے وہ پیچھے پیچھے آ گیا، اور جب اس نے مجھے ندی کے کنارے اکیلا پایا تو مجھے اٹھا کر زبردستی جھاڑیوں کے پیچھے لے گیا اور میرے ساتھ زبردستی کر ڈالی۔ یہ سن کر حضور میں نے اسی وقت شور مچا دیا تو گاؤں والے میرے شور کو سن کر وہاں پہنچے، تو میں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ میری بیٹی کی عزت لوٹ گئی۔ جب گاؤں والوں نے مجرم کا نام پوچھا تو میں نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ گاؤں والے اس وقت گاؤں کے اندر گئے اور اس لڑکے کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اگر اجازت ہو تو ہم اس لڑکے کو سنسار کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا، نہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ میرے سلطان کریں گے، سلطان معظم، اس لیے گاؤں کے لوگ اور میں اس کو پکڑ کر آپ کے محل لے آئے اور میرے گاؤں کے لوگوں نے اس کو باہر پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو اب بھی اور اسی وقت میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب اس لڑکے کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا یہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، میں نے آج تک اس لڑکی سے پہلے کبھی بات تک نہیں کی، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ اب سلطان کے سامنے تینوں مقدمات حاضر ہو چکے تھے اور تینوں مقدمے اپنی اپنی جگہ پیچیدہ نظر آ رہے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی حالت میں سوچ رہے تھے کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ ان تینوں کو انصاف مل سکے۔ اسی سوچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی پڑے ہوئے تھے کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور، کوہی نثار قلعے سے خبر آئی ہے کہ کوہی نثار قلعے کے حاکم نے آپ کو پیغام بھیجا۔ جب سلطان نے چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا، سلطان معظم، آپ کے حکم کے مطابق عیسائیوں کے قلعے کے ارد گرد محاصرہ شروع ہو گیا ہے، لیکن حضور، سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کے کھانے میں ان عیسائیوں نے بڑی ہی چالاکی سے ایسی دوا ملا دی جس سے ان کی جسمانی طاقت کمزور پڑ رہی ہے۔ سلطان معظم، آپ شاہی طبیب کو لے کر اور اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعے کے قریب پہنچیں، ورنہ کوئی بھی سپاہی زندہ نہیں بچے گا۔ جیسے ہی سپاہی کمزور ہوں گے، عیسائی اپنے قلعے سے باہر نکل کر ہمارے سپاہیوں کی گردنیں کاٹ ڈالیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان ہو گئے کہ ایک طرف سلطان کے سپاہیوں کی جان اور دوسری طرف وہ تینوں اہم مقدمات۔ سلطان معظم اسی پریشانی کے عالم میں سوچ رہے تھے کہ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ تینوں مقدمے دمشق شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتے ہیں، آپ یہ تینوں مقدمے اس قاضی صاحب کے پاس بھجوا دیں اور آپ لشکر لے کر روانہ ہو جائیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قاضی بڑا ہی دانا اور عقل مند ہے اور وہ بے شک انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ یہ سن کر سلطان مطمئن ہو گئے اور حکم دیا کہ ان تینوں کے مقدمے اسی قاضی کے پاس پیش کیے جائیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں اور شاہی طبیب کے ساتھ عیسائیوں کے قلعے کی طرف
روانہ ہو گئے۔ اب اس قاضی کی طرف پیغام بھجوایا گیا کہ آپ دمشق شہر کے چوراہے پر کھلے میدان میں عدالت لگائیں اور سلطان کے حکم کے مطابق ان تینوں مقدمات کی سنوائی کریں۔ جیسے اس قاضی کو حکم ملا کہ سلطان کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی دمشق شہر کے چوراہے پر پہنچا۔ کھلے میدان کے اندر عدالت لگ گئی۔ قاضی صاحب اپنی نشست پر موجود تھے۔ علی بن سفیان بھی قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سب سے پہلے اس تاجر نے قاضی صاحب کو بتایا کہ سلطان معظم کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اپنا صندوق رنڈی کے درخت کے نیچے چھپا کر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو میرا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق غائب تھا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ کل تمہارا مجرم اور تیرا صندوق تمہیں دے دیا جائے گا، اب تم گھر چلے جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر قاضی ایک دن کے اندر اس چور کو کیسے تلاش کرے گا۔ اب مقدمے کی باری آئی تو قاضی صاحب نے اس سوداگر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا حضور، اس نوجوان نے میرے استبل سے گھوڑا چرایا اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ تو قاضی صاحب نے جب رومال کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ رومال کافی نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی تمہیں گواہ یا کوئی ثبوت مل جاتا ہے تو پھر اس مجرم سے تمہیں تمہارا گھوڑا لے کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ سوداگر وہاں سے چلا گیا۔ اب تیسرا مقدمہ جب قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس بوڑھے بزرگ نے قاضی صاحب کو بتایا کہ میری بیٹی ندی کے کنارے پانی بھرنے گئی تو سہیل نامی نوجوان نے میری بیٹی کو زبردستی کا نشانہ بنایا۔ جب قاضی صاحب نے دیکھا کہ وہ نوجوان شکل سے بڑا ہی معصوم لگ رہا تھا، لیکن جب قاضی صاحب نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کا پھٹا ہوا لباس اس کا چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ آپ سب گاؤں والے بھی اس نوجوان کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ لڑکی بھی اس نوجوان کے خلاف گواہی دے رہی تھی، لیکن قاضی صاحب جانتے تھے کہ یہ نوجوان بے گناہ ہے، لیکن قاضی کے پاس کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی جس سے وہ اس نوجوان کو بے گناہ ثابت کر سکیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک پیالہ دودھ کا اور میری پالتو بلی پکڑ کر لے آؤ۔ سپاہی پالتو بلی اور دودھ کا پیالہ پکڑ کر لے آئے تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر بلی اور دودھ کا اس مقدمے سے کیا تعلق۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تم اپنا ہاتھ اس دودھ کے اندر ڈبو دو۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر قاضی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں قاضی صاحب نے اس نوجوان کا ہاتھ اس دودھ میں ڈبو دیا اور پھر قاضی صاحب نے بلی کو اشارہ دیا کہ تم دودھ پیو، اور بلی نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا کہ میں اس نوجوان کی جگہ حلف اٹھا کر دے سکتا ہوں کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ یہ سن کر سب گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ آخر قاضی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اب اپنی حقیقت بتا دو کہ آخر تم نے جھوٹ کیوں بولا، ورنہ تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس لڑکی نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب، میں اس نوجوان کو پسند کرتی تھی، میں نے اس کے ہاتھ پیغام بھیجا اور میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ بس میں نے سوچا کہ اب میں اس سے اپنا انتقام لوں گی، اور اسی وجہ سے میں نے ایک منصوبے کے تحت میں نے اس کو بدنام کرنا چاہا۔ لیکن قاضی صاحب، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نوجوان نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ بلی دیکھ رہے ہیں، یہ بلی حرام دودھ کبھی نہیں پیتی۔ جب اس نوجوان نے دودھ کے اندر ہاتھ ڈالا، اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی گناہ کیا ہوتا تو اس کا جسم ناپاک ہوتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد یہ نوجوان تم لوگوں کی حراست میں ہے اور اسے غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہوتا تو یہ اس کا جسم ناپاک ہوتا، اور اس کا ہاتھ جب میں نے دودھ کے اندر ڈالا تو دودھ بھی ناپاک ہو جاتا، اور میری بلی بھی کبھی بھی دودھ نہیں پیتی۔ لیکن تم سب کے سامنے
میری بلی نے دودھ پی لیا۔ تو یہ سن کر سب گاؤں والے قاضی کی عقل مندی سے حیران ہو گئے، اور اس لڑکی نے قاضی صاحب کے اور سارے گاؤں والوں کے سامنے اس سہیل نامی نوجوان سے معافی مانگ لی۔ اب دوسرا دن ہوا تو وہ تاجر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، قاضی صاحب، میرا چور اور میرے سینوں کی سکوں سے بھرا ہوا صندوق کہاں ہے؟ تو قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کا صندوق اور اس کا چور پکڑ کر لے آؤ۔ تو یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ اور سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر قاضی کو کیسے پتا چلا کہ اس کا چور کون ہے؟ آخر قاضی نے اس کے چور کو کیسے پکڑا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم اپنے سکے گن لو اور اپنا صندوق پہچانو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہارے چور کو کیسے پکڑا۔ اس بوڑھے بزرگ نے اپنے سکے گنے اور صندوق کو پہچانتے ہوئے کہا، حضور، یہ میرا ہی صندوق ہے اور اس میں ایک سکہ بھی کم نہیں، لیکن حضور، آپ نے اس چور کو کیسے پکڑا؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جب تم نے مجھے بتایا کہ تم نے رنڈی کے درخت کے نیچے صندوق چھپایا تھا تو میں نے اسی وقت اس علاقے کے حکیم کو بلا بھیجا۔ جب حکیم میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے پچھلے چند دنوں کے اندر تم نے کسی ایسے مریض کا علاج کیا جس میں تم نے دوا کے طور پر اسے رنڈی کے درخت کی جڑ کھانے کا مشورہ دیا ہو؟ تو یہ سن کر حکیم سوچنے لگا اور کہا، ہاں، آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مریض آیا تھا۔ اس کے پیٹ میں کچھ مسئلہ تھا تو میں نے اسے رنڈی کے درخت کے جڑ کھانے کا مشورہ دیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھا، تو اس نے جب مجھے اس مریض کا نام بتایا تو میں نے اسے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس آدمی کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ اس کو پکڑ کر لائے تو وہ اس علاقے کا سوداگر تھا۔ میں نے اس سوداگر سے پوچھا، کیا تمہیں حکیم صاحب نے رنڈی کے پودے کی جڑ کھانے کا مشورہ دیا تھا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب۔ تو میں نے کہا، کیا تم نے جڑ خود اس پودے کے نیچے سے نکالی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اپنے ملازم کو پیش کرو۔ اس نے اپنے ملازم کو پیش کیا تو میں نے اس کے ملازم سے پوچھا کہ تم نے جس رنڈی کے درخت کے نیچے سے جڑ نکالی تھی، تم وہ پودا میرے سپاہیوں کو دکھاؤ۔ اس نے جب میرے سپاہیوں کو وہ پودا دکھایا تو وہ پودا وہی تھا، وہ وہی درخت تھا جس کے نیچے تم نے کہا تھا کہ میں نے اپنا صندوق چھپایا ہے۔ تو جب میرے سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ حضور یہ اسی درخت کی بات کر رہا ہے تو میں نے اس سوداگر کے ملازم کو کہا کہ یا تو اپنے گناہ کا اقرار کر لو ورنہ ساری زندگی جیل میں سڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، جب میں جڑ نکال رہا تھا تو نیچے مجھے صندوق ملا اور میں نے اپنے مالک کو بتائے بغیر وہ صندوق اپنے گھر میں چھپا دیا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ کل وہ صندوق اور سونے کے سکے لے کر حاضر ہو جانا، اور سونے کے سکے لے کر وہ حاضر ہو گیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا تاجر حیران ہو گیا اور قاضی کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے اس ملازم کو بھی معاف کر دیا اور کہا، حضور، اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید اس کا بھی ایمان ڈگمگا جاتا۔ میرا رزق مجھے مل گیا ہے، لہٰذا میں اس ملازم کو معاف کرتا ہوں۔ اب قاضی صاحب نے اسی طرح اپنی عقل مندی سے دوسرا مقدمہ بھی حل کر دیا۔ اب تیسرا دن ہوا تو قاضی کی عدالت میں پھر وہ آدمی حاضر ہوا جس کا گھوڑا چوری ہو گیا تھا۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس اگر کوئی گواہ یا ثبوت ہو تو تبھی میں تمہارے مقدمے کو آگے چلاؤں گا۔ قاضی صاحب، میرے پاس گواہ ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، کل صبح اسی چوراہے پر عدالت لگائی جائے گی۔ قاضی صاحب نے اگلے دن دمشق کے چوراہے پر اس آدمی کا مقدمہ سنا۔ اب جیسے ہی عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو اس آدمی نے دو گواہ پیش کیے جنہوں نے اس نوجوان کے خلاف گواہی دی کہ اسی کو ہم نے وہ گھوڑا چراتے ہوئے دیکھا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا، اچھا، تم نے اس نوجوان کو گھوڑا چراتے ہوئے دیکھا؟ اگر تم نے ان کو چراتے ہوئے دیکھا تو تم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضور، یہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دو گواہوں میں سے ایک گواہ کو ایک بند کمرے میں لے جاؤ۔
سپاہیوں نے ایسا کیا، سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر قاضی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھے کہ شاید قاضی صاحب ان گواہوں کو اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ قاضی صاحب عدالت سے اٹھ کر اس کمرے کے اندر چلے گئے جس کے اندر سپاہی ایک گواہ کو لے کر گئے تھے۔ قاضی صاحب نے اس بند کمرے میں اس گواہ سے پوچھا، بتاؤ، جب تم نے اس نوجوان کو گھوڑا چراتے ہوئے دیکھا تو کیا تم نے اس گھوڑے کو اچھی طرح دیکھا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں نے اس گھوڑے کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ اس کا رنگ کیسا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ حضور، اس کا رنگ فلاں تھا۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اب اس کو باہر لے جاؤ اور دوسرے گواہ کو اندر لے آؤ۔ آپ جیسے اس دوسرے گواہ کو اندر لے آئے تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس گھوڑے کا رنگ کیسا تھا اور کیا تمہیں اس کی کوئی خاص نشانی نظر آئی تھی؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، گھوڑے کا رنگ فلاں تھا اور اس کے اندر فلاں نشانی تھی۔ یہ سن کر قاضی صاحب اس گواہ کو لے کر باہر آ گئے اور قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ان دونوں گواہوں کو زندان کے اندر ڈال دو۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر قاضی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ دونوں کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے اور کہا، قاضی صاحب، آپ کو کیسے پتا کہ یہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں اور یہ نوجوان سچا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جب میں نے ان دونوں کو اکیلے اکیلے کمرے میں بلا کر گھوڑے کا رنگ اور کوئی خاص نشانی پوچھی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ گھوڑے کا رنگ سفید تھا، تو ایک نے کہا گھوڑے کا رنگ سرمئی تھا، ایک نے کہا گھوڑے کی تھوڑی سی پونچھ کٹی ہوئی تھی، تو ایک نے کہا کہ گھوڑے کی ٹانگ پر چھوٹا سا نشان تھا۔ حالانکہ جب میں نے تاجر سے یعنی کہ مالک سے پوچھا تو اس کے گھوڑے پر کوئی ایسی نشانی نہیں تھی اور اس کے گھوڑے کا رنگ کلیجی رنگ کا تھا۔ یہ سن کر اس آدمی کا رنگ اڑ گیا اور اسے پتہ چل گیا، وہ قاضی صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ان گواہوں کو رشوت دے کر اس نوجوان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کا کہا۔ تو اب قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ، تم نے آخر ان کو رشوت دے کر جھوٹی گواہی دینے کا کیوں کہا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب، میں بے شک اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس آدمی نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن قاضی صاحب، میں اس نوجوان سے حسد کرتا تھا۔ یہ نوجوان ہمارے علاقے کا سب سے ذہین نوجوان تھا اور میرا بیٹا اس سے کم ذہین تھا۔ یہ بہت محنتی ہے، سمجھدار ہے، جبکہ میرا بیٹا بہت بے وقوف اور لاغرض ہے، اور ہر آئے دن میں لوگوں سے اس نوجوان کی تعریفیں سنتا تھا اور اپنے بیٹے کی برائیاں۔ بس اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا کہ میں اس نوجوان کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ کوئی بھی اپنے منہ سے اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے سب لوگوں کو کہا کہ سلطان نے مجھے قرض سونپا تھا، جو فرض سونپا تھا میں نے ان تمام کا انصاف پر مبنی فیصلہ کر دیا اور میں نے اپنا فرض پوری طرح نبھا دیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم سے لوٹے اور سلطان کو بتایا گیا کہ کس طرح قاضی صاحب نے بڑی ہی عقل مندی اور دانائی پر مبنی فیصلہ کیا، اور جب سلطان کو بتایا گیا کہ کس طرح قاضی صاحب نے اپنے عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے تینوں مقدموں کو فیصلہ کر دیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قاضی کو حکم دیا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد جب کہرہ شہر کا قاضی اپنے عہدے سے برطرف ہو جائے گا تو تمہیں کہرہ شہر کا قاضی تعینات کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح قاضی صاحب نے اپنی دانائی، عقل مندی اور ہوشیاری سے ان تینوں مقدمات کا فیصلہ کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو قاضی کی دانائی کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔